اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اتنی صاف بات ہے، اتنی صاف بات ہے کہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ زمین پر رینگنے والے، چلنے پھرنے والے، یعنی ہر جاندار کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اگر کمی کوتاہی کہیں ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ کیا کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ ہم فضول خرچ کرتے ہیں، ہم زیادہ کی حویث رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے۔ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ورنہ روزی تو انشاءاللہ ملے گی۔ اور روزی کا مطلب علماء کرام نے لکھا ہے، صرف یہی نہیں کہ بھئی پیٹ بھر کھانا مل جاوے، نہیں، انسان کی جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، روزی میں، رزق میں وہ بھی داخل ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا وغیرہ۔ آدمی خود کوتاہی کرتا ہے، خود کمی کرتا ہے، تب کمی آتی ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں آتی۔ جی ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل کا تو یہ فیشن ہے، بلکہ آج کل کی تو یہ عقل مندی اور ہنر ہے، کیا ایک ہفتے تک تو کماؤ، 6 دن تو کماؤ، اور 7واں دن چھٹی کا، اس دن اس کو سارے کمائے ہوئے کو اڑا دو۔ گرل فرینڈ کو لے کے گھومو، پارک میں جاؤ، کھاؤ پیو، شراب بھی، کباب بھی، اور جیب خالی ہوئے گی۔ جب ایسی حرکتیں کرے گا تو جیب تو خالی ہوئے گی۔ اور ساتھ میں 1-2 کو اور لے لو جو بیکارے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں جانتے، ہاں وہ تمہاری تعریف کرتے ہیں خوب، تو آدمی اپنی تعریف سن کے پھول جاتا ہے، انہیں بھی ساتھ لے لیتا ہے، پھر انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ اگلے ہفتے میں کچھ بیماری ہو گئی، یا کوئی چھٹی ہو گئی، یا کوئی عذر آ گیا، اجی میں پریشان ہوں، میرے پاس دوائی کو بھی پیسے نہیں ہے۔ اب رات کو دعا کرے اور امید یہ رکھے کہ فجر سے پہلے، میری آنکھ کھلنے سے پہلے میری دعا پوری ہو جاوے، اور آنکھ کھلنے سے پہلے کوئی فرشتہ یا کوئی جن روپیہ لے کے میرے گھر آ جاوے۔ تو یہ ہیں وہ ہماری غلطیاں، یہ ہیں وہ ہماری غلطیاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہماری روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ بس اس بات پر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم ملے گی، کسی کو زیادہ ملے گی، سب کو برابر نہیں ملے گی۔ ہماری فکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس یا ہماری طبیعت، اس کے اندر جو سرکشی ہے، سرکشی کیا ہے؟ سرکشی یعنی نمازیں اور عبادت کو تو اس کا جی نہیں چاہتا، اور کھانے پینے اور کھیلنے گھومنے کو اس کا جی چاہے ہے۔ اللہ کی ماننے کا جب وقت آتا ہے تو 100 عذر بیان کرتی ہے ہماری طبیعت، اور جب ہماری ضرورتوں میں کمی پڑ جاتی ہے تو اللہ پر 100 اعتراض کرتی ہے ہماری طبیعت۔ یہ سرکشی ہے، تو اس کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بناؤ، اپنی طبیعت کو اللہ کا فرمانبردار بناؤ۔ فرمانبرداری کیا کرنی ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرو، جی،
جتنی روزی مل رہی ہے اس پر صبر کرو. یہ جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اس پر محنت کرو. یہی عبادت ہے، اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے ہم پابند ہیں. اپنے تو 100 مطالبے اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کا کوئی مطالبہ پورا کرنے کی فکر نہیں. یہ کون سا انصاف کی بات ہے؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. پیارے بھائیوں، ساری بات کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ اپنے اوپر محنت کرو اور اپنی سرکش طبیعت اور سرکش نفس کو اللہ کا فرما بردار بناؤ. اس کے لیے آپ کو اتنا صاف اور واضح طریقہ بتا دیا ہے کہ شاید کہیں سننے کو ملنے کا بھی نہیں. علم، ذکر، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت، آخرت کی فکر اور مجاہدہ، یہ اصلاح کا طریقہ ہے. ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. انشاءاللہ العزیز جو شخص یہ کام کرے گا اصلاح ضرور بھی ضرور ہوگی. اچھی صحبت میں بری صحبت سے بچنا بھی داخل ہے. بری صحبت کے اثرات بہت غلط ہوتے ہیں. ایک صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے جی کہ میں نے اپنی بیوی پر بہت محنت کی اور اس کو فضول خرچ کرنے، زیادہ زیور، زیادہ کپڑے، زیادہ میک اپ، پردہ، یعنی ان چیزوں سے روکا. پردہ وغیرہ بہت حد تک وہ صحیح ہو گئی، اور اتنی صحیح ہو گئی کہ مجھے لگنے لگا کہ اس نے میری سب باتیں مان لی اور اب یہ صحیح چلے گی. وہ چلی گئی ایک مولوی صاحب کے ہاں شادی میں. جب مولوی صاحب کی بچیوں کو دیکھا، مولوی صاحب کی بیوی کو دیکھا، مولوی صاحب کی بہنوں کو دیکھا، تو جب وہ گھر آئی تو ماتھے پہ کئی شکن پڑے ہوئے تھے. تم تو ہمیں یہ باتیں بتاؤ، تم تو ہمیں یوں بکاؤ، اور دیکھو ہاں مولوی صاحب کے یہاں کیا ہو رہا. تو 6 مہینے سال بھر کی محنت ایک دن میں بیکار ہو گئی. یہ ہے وہ بری صحبت کا اثر. جو چیز آدمی اپنی مرضی کے مطابق دیکھتا ہے نا، اس کو تو فوراً مان لیتا ہے، اور جو مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس کو مانتا ہی ماننا ہے. اول تو مانتا نہیں رہے تو مانتا ہی ماننا ہے، بہت دنوں میں ماننا جا کے. تو صحبت کا اثر اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے نا وہ باتیں، تو بس فوراً اثر کرتی ہیں. بالکل صحیح ہیں جی، بالکل صحیح ہیں جی. تو بھائی یہ چیز اپنی اصلاح کی فکر کرو. بعض باتیں کہتا ہوا ڈرتا بھی ہوں اور کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. دیندار طبقہ جو ہے نا، دیندار طبقہ، اس کو حافظ ہونے کا شوق، قاری بننے کا شوق، مفتی بننے کا شوق، شیخ الحدیث بننے کا شوق، اور کیا چیز بننے کا شوق، لیکن اپنی اصلاح کا شوق نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں. ان کا طرز عمل اور ان کی باتیں بتاتی ہیں. جی ہاں، ہمیں مبلغ اور واعظ بننے کا شوق، خود عمل کا شوق نہیں، اپنی اصلاح کا شوق نہیں. ہمارے حالات بتاتے ہیں. کڑوی سی بات ہے، اسی لیے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. ہاں، یہی حال عوام کا.
برا نہ مانیے بھائی، ہر وقت ایک ہی دھن، کیا؟ پیسہ 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 پیسہ، مکان مکان مکان، ہر وقت ایک ہی دھن۔ اپنے ذہن میں سوچ لیے کہ اتنی ایسی شادی ہونی چاہیے، اتنے روپے ملنے چاہیے، ایسے گھر میں ایسے لڑکے سے شادی ہونی چاہیے، وہ سب اپنے ذہن میں طے کر لی، اور بس ہر وقت اسی کی دھن۔ اگر کچھ تکلیف کچھ بیماری ہے تو ہر وقت اسی کی دھن۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ نے اس دنیا میں سردی رکھی، بولو، گرمی بھی رکھی، جی ہاں، خشکی بھی رکھی، برسات بھی رکھی، جی، اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، جی، زمین بہت نیچی، آسمان بہت اونچا، یہ سب چیزیں رکھی۔ جیسے ہماری مرضی اس دنیا میں، اس عالم میں، جیسے ہماری مرضی کے مطابق حالات پیش آتے ہیں اور ہماری مرضی پوری ہوتی ہے، لازمی طور پر ایسے بھی حالات پیش آئیں گے جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں۔ ہاں چلتے ہیں بھی، جی ہاں، کیا؟ جیسے تندرستی ہے، بیماری بھی آئے گی، جیسے خوب فراخی کے ساتھ روزی مل رہی ہے، کبھی کبھی اس میں کمی بھی ہوگی، جیسے تمہارا ڈنڈا گھوم رہا ہے، تمہارے اوپر بھی کسی کا ڈنڈا پڑ سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے اس عالم کو بنایا ہی ایسا ہے، بنایا ہی ایسا ہے، جہاں مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ مرضی کے مطابق ہی ہو، جہاں راحت ہی راحت ہو، تکلیف بالکل نہ ہو، یہ نہیں، وہ تو دنیا الگ بنائی ہے اللہ نے، وہ الگ بنائی ہے، اس کا نام جنت ہے۔ تو اس دنیا میں دو کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور راحت اور اپنی مرضی کا جو سامان ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور حاصل ہونے پر صبر کرنا اور شکر کرنا ہے، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہے اس سے بچنے کی اور اس کو دور رکھنے کی، اس سے محنت اور کوشش کرنی ہے، اور پھر بھی کچھ آوے تو صبر کرنا ہے۔ یہ ہے طریقہ، اور یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم۔ جس نے اس عالم کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جو خوب جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو کر رہے گا۔ معمولات کی پابندی، بس یہ ایک جملہ ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے یہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناشتہ تیار ہے، چلو بیٹھیے، ناشتہ